جب ہم روزہ رکھتے گئے اس کے بعد بند کمرے میں بیٹھے گئے، کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن ہم پانی نہیں پیتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وضو کرتے گئے، جب منہ میں پانی ڈالتے ہیں کلی کرنے کے لیے تو بڑے ہی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک قطرہ اندر نہ چلا جائے، وجہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا خیال کرتے گئے ہم، لیکن اس کے باوجود ایک روزے دار ہے کہ جو کام روزے سے پہلے ناجائز تھے، جو حرام تھے، وہ تو ہے ہی حرام، وہ تو ہے ہی غلط، وہ تو گناہ ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ بھی تھی کہ جو روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اوپر ختم ہو گئی۔ کھانا پینا سارا دن ہم کھاتے تھے، لیکن جب روزہ رکھا اس کے بعد ختم، ہم کھا پی نہیں سکتے ہیں جی۔ لیکن ایک چیز تھی کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو شہوت سے بچانا تھا، ہم نے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا تھا، ہم نے اپنے آپ کو حرام سے بچانا تھا، چغلی سے بچانا تھا، جھوٹ سے بچانا تھا، لیکن روزہ دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، یہاں پر ڈر رہا ہے کہ پانی پیوں گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ ہمیں رمضان میں دیکھ رہا ہے، کیا وہ غیر رمضان میں ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میرا بندہ کس طرح میرے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے؟ روزہ رکھا ہے اور سارا دن جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہے اور قسمیں کھائی جا رہا ہے، روزہ رکھا ہے غیبت کری جا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور چغلیاں کری جا رہا ہے، قسم کھا کھا کر اپنا مال بیچی جا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور اپنی نگاہوں کو شہوات سے بھر رہا ہے، تو بھائی ایسے بندے نے روزہ کیا خاک رکھا ہے؟ اس نے تو صرف بھوک کاٹی ہے، اس نے تو صرف پیاس کاٹی ہے۔ روزہ تو ہمیں کہتا تھا کہ صرف روزہ زبان کا نہیں تھا، روزہ تو ہمارے ہاتھوں کا بھی تھا، روزہ تو ہماری زبان کا تھا، ہمارے منہ کا تھا، ہمارے آنکھوں کا تھا اور ہمارے کانوں کا تھا، پورے جسم کا روزہ تھا، لیکن ہم نے روزے کو محدود کر دیا صرف منہ تک کہ سارا دن ہم نے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، بس ہمارا روزہ ہو گیا۔ یہ روزہ تو نہیں ہے، یہ تو بس ہم نے بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، لیکن روزے کا جو اصل ایک نیک مقصد تھا یا روزے کی جو ہمیں وہ نیکیاں ملنی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں۔ روزہ تو ہم نے رکھ لیا، لیکن روزے کے تقاضے جو تھے وہ تو ہم نے پورے نہیں کیے۔ او بھائی، جو اللہ ہمیں رمضان میں دیکھ رہا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں جس طرح ہم اس سے ڈرتے گئے، اسی طرح وہ اللہ ہمیں غیر رمضان میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی افسوس کی اور دکھ کی بات ہے کہ ہم جیسا مسلمان ہو کر حدیثیں دکان پر لکھی ہوں، اے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، لیکن اس میں ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، لیکن سیدھا راستہ کیا ہے؟ نماز پڑھ کے باہر نکلے سود خوری شروع ہے۔ نماز پڑھی، نماز میں بولا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہ کون سا سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں ہم؟ کس سیدھے راستے کی بات کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہی سیدھا راستہ ہے کہ نماز پڑھی اور اپنے ساتھ والوں کا حق کھا گئے؟ کیا یہی سیدھا راستہ ہے کہ نماز پڑھی اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ یہ سیدھا راستہ ہے؟ وہ نام ہے سیدھا راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور روزے کے تقاضے یہ ہے کہ جیسے آپ پانی اور بھوک برداشت کرتے ہو، ویسے ہی رمضان میں اور غیر رمضان میں اللہ سے ڈرتے رہو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور قسم کھا کر اپنا مال بھی نہ بیچو، قسم کھا کر مال نہ بیچو۔ بکنا ہے بک جائے، نہیں اللہ کے حوالے، رازق ہمارے